اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سادات بیت المال فاؤنڈیشن اینڈ سوسائٹی کی جانب سے ہر مہینہ صرف اور صرف سادات اکرام میں ماہانہ راشن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حزب تعاون امت مسلمہ کے اسی حساب سے ہم جو ہے سادات اکرام میں راشن کے کٹس تقسیم کرتے ہیں، اور ہمارے اس سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ حضرت العلامہ مولانا حافظ وقاری سید صغیر احمد صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامع نظامیہ ہیں۔ آپ ہی کی سرپرستی میں یہ کاروان چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت قبلہ کو صحت و عافیت کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے۔ میں بلا کسی تاخیر قرأت کلام پاک کے لیے حافظ وقاری محمد التمش قادری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم۔ اب میں نعت پاک کے لیے حافظ وقاری محمد اویس قادری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہدیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف گزرانہ کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہے کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں صرف بات اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. ہے کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اب میں حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری سید صغیر احمد نقشبندی صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامع نظامیہ مد ظلہ العالی کی
گلپوشی حضرت علامہ مولانا حافظ القاری ڈاکٹر سید شاہ مرتضی علی صوفی صاحب قبلہ فرمائیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب قبلہ مدد اللہ صوفی صاحب قبلہ کی گلپوشی کریں۔ اور ہمارے سید ضرورت اللہ صاحب وطن سے سادہ بیت المال کی گلپوشی شیخ الحدیث صاحب اور نائب صدر صاحب کی گلپوشی شیخ الحدیث صاحب قبلہ تاخیر حضرت علامہ مولانا حافظ غزالی سے صغیر احمد صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر فضائل بیان کریں۔ کیسا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ علماء کرام، بزرگان ملت، معزز سامعین، میں سب سے پہلے دل کی گہرائی سے بیت المال کے سادات بیت المال کے جتنے ذمہ داران ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واقعتاً ایک جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے یہ بے مثل تحریک ہے۔ سادات کی خدمت کا جو ذمہ انہوں نے لیا ہے، ماشاءاللہ یہ ایسی تحریک ہے کہ ابھی تک اس طرح کوئی توجہ اس طرف اور اس طرح کوئی توجہ نہیں دیے۔ اب ماشاءاللہ یہ جو ہے کام ہو رہا ہے، واقعتاً اللہ کی رضا اور رسول کی رضا کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ واقعتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس عمل سے خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے سعی میں، اس کام کے بدلے میں ہمارے لیے نجات مل جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات، مولانا سید عبد الرحمن صاحب نے بھی ذکر کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق چند باتیں پیش کریں، تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مختصر میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہیں خلفائے راشدین میں۔ یہ بنیادی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ خلیفہ اول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
رسول پاک علیہ السلام نے اپنی ہی حیات میں، حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ہی حیات میں آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ علیل رہے، بیمار رہے، یہ سلسلہ تقریباً 12 سے 14 دن تک چلتا رہا۔ آپ کے مرض کا جو سلسلہ ہے 12 سے 14 دن تک چلتا رہا۔ ان ایام میں اگر امامت کے لیے کسی کو کہا گیا تو وہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا مرو، حکم دو بأبی بکر، ابو بکر کو وہ کہے صلو بالناس، لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ اپنی حیات میں ہی تقریباً یہ 12 روز کا جو عرصہ رہا حضور کی بیماری کا، اس میں کبھی آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوتا رہا، کبھی غشی چھائے رہتی رہی۔ جس وقت جو ہے افاقہ رہا، آپ فوراً جو ہے مسجد تشریف لاتے، نماز ادا فرماتے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا 12 دن میں، ایسا بھی ہوا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام جب جماعت کھڑے ہو گئی تو آپ تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے آ گئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے امامت شروع فرمائی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر جتنے بھی صحابہ رہے، کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی۔ یہ آخری نماز رہی اور رسول پاک علیہ السلام نے نماز فرمائی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا امامت کا تقریباً 12 دن کا۔ تو اس کے بعد حضور نبی پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت فرما گئے۔ آخری جو آپ کا حکم تھا جہاد کے لیے جو آپ نے روانہ فرمایا تھا، مسیلمہ کذاب ایک دعوے نبوت کیا تھا، میں بھی نبی ہوں، اس طرح اس نے جو ہے دعویٰ کیا تھا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی امارت میں، ان کی قیادت میں ایک لشکر روانہ فرمایا۔ وہ لشکر ابھی مقام سنح تک پہنچا ہی نہ تھا کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، تو وہ قافلہ رک گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس وقت موجود نہیں تھے۔ جیسے ہی رسول پاک علیہ السلام پیر کے دن اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس وقت مسلمانوں کے اندر ایسی کیفیت تھی، صحابہ کے اندر ایسی کیفیت تھی کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے، اب کیا ہوگا، کیا کیا جائے اور کیا ہوگا۔ حالانکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنی ہمت والے، وہ یہ جملے اپنے زبان سے ادا کرنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقال کر گئے ہیں، اگر کوئی کہے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کیفیت ہوگی، میں ان کی گردن ہی مار دوں گا۔ ہمت والے شخص کا حال یہ ہو تو آپ اندازہ کر لو کہ دوسروں کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ کیفیت ہوئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے معلوم ہوا فوراً آئے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ آئے، آ کر آپ نے کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹا کر جو آپ پر چادر ڈالی گئی تھی وہ ہٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد اب یہ جو کیفیت آپ نے دیکھی، یہ جو کیفیت دیکھی، تو فوراً آپ نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا یہ کیفیت کو دور کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اسلام یہیں پر ختم نہیں ہوا، اسلام یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ مختصر سا آپ نے ایسا جامع خطبہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ اس وقت کہنے لگے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، یہ جو آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ آج ہی نازل ہوئی ہے۔ آپ نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کرتا تھا وہ تو دنیا سے رخصت کر گئے، اب دنیا سے چلے گئے،
جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ باقی ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے کثرت کے ساتھ، وہ دنیا سے رخصت کر گئے۔ قرآن کریم کی آیات کریمہ یہ ہیں تو یہ سارے لوگ خاموش ہو گئے، وہ جو کیفیت تھی وہ حل ہو گئی۔ اب رہا دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ فوراً جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کر گئے تو اب خلافت کا مسئلہ آ گیا۔ وہاں کے جو انصار تھے، مدینہ المنورہ کے جو لوگ تھے، ان کے ذہن میں بات پیدا ہوئی کہ اب ہم میں سے کوئی خلیفہ بنے گا۔ تھوڑا سا اختلاف تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گئے اور اس اختلاف کو آپ نے ایک جملے میں ختم فرما دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ تب چونکہ انصار قریش نہیں تھے اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ پھر کون بنے گا؟ تو فوراً اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر سب نے بیعت شروع کر دی۔ کسی نے اختلاف نہیں کیا، کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اب خلیفہ ہونے کے بعد جو پہلا اور مسئلہ پیدا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے گا؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کو دفنائے کہاں؟ کسی نے کہا کہ جنت البقیع کے اندر، کسی نے کہا کہ جنت معلا کے اندر، کسی نے کہا کہ بیت المقدس، الگ الگ ہر کوئی کہتا رہا۔ تو اب یہ جو باتیں چل رہی تھی تو آپ نے فرمایا جب کبھی نبی، حضور ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی کوئی نبی انتقال کر جاتا ہے، جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے وہیں پر ان کی قبر انور ہوتی ہے۔ تو اب سب خاموش رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان اور حجر مبارک میں آپ کو دفنایا گیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو 2.5 سال آپ کی خلافت کا دور رہا، اور ایسا دور رہا جتنے فتنے اٹھنے والے تھے سب کو دبا دیا۔ دعوے نبوت مسیلمہ کذاب نے جب کیا تھا وہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ حضرت اسامہ بن زید، یہ کون ہوتے ہیں جانتے ہو؟ یہ غلام کے بیٹے ہوتے ہیں، آزاد کردہ غلام۔ رسول پاک علیہ السلام نے جن کو متبنہ بیٹا بنا لیا تھا، گود لیا تھا، زید، وہ آزاد ہوئے۔ آزاد ہونے کے بعد ان کے جو صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، تو حضور نے اپنی حیات میں ان کو روانہ فرمایا تھا۔ حضور کا انتقال ہو گیا تو ایسے سمے میں پہلا کام آپ نے یہ انجام دیا کہ ان کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور کہا کہ جاؤ اب جہاد کے لیے۔ تو جب بھی اختلاف ہوا اس وقت بڑے بڑے عمر والے تجربے کار سب کہنے لگے ان کی عمر دیکھو، چھوٹی سی عمر ہے، یہ آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ دیگر صحابہ ایسے صحابہ ہیں عمر میں زیادہ، تجربے میں زیادہ، پھر ان کے ماتحت کیسے جائیں؟ 20-22 سال 25 سال کے عمر کے نوجوان کے ساتھ 50 سال 60 سال 65 سال تجربے کار، جاننے والے، جنگ سے واقف، وہ کیسے جائیں؟ اختلاف ہوا۔ اب اختلاف ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو کہ مدینہ المنورہ سے اگر یہ اس وقت اگر چلے جائیں گے تو مدینہ خالی ہو جائے گا، آپ اکیلے رہ جائیں گے، آپ اکیلے تنہا رہ جائیں گے، ایک تو روک دیا جائے، پہلا کام روک دیا جائے، یہ بات کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر نہ بنایا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کی بارگاہ میں آتے ہیں، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ابو بکر خلیفہ اول آپ انہیں روک دو، مدینہ خالی ہوگا۔ تو آپ جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر کہنے لگے اے عمر
جس وقت آپ اسلام لائے نہیں تھے، جب تو بڑے جذبات کے ساتھ اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، اب کمزور ہو گئے، بڑے شد و مت کے ساتھ تھے پہلے، اب اس وقت دفاع کی ضرورت تھی۔ تو پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ ٹھیک ہے، اب بھیجنا چاہتے ہو تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو روک دیا جائے۔ ذرا سنو میرے بھائیو، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو روک دیا جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں جانتے ہو؟ سنو، آپ نے فرمایا اے عمر سن لو، جس کو اللہ کے رسول نے امیر بنایا، ابو بکر کی یہ مجال نہیں کہ وہ امیر کو واپس کر کے دوسرے کو امیر بنا دیا جائے، یہ ابو بکر کی جو ہے مجال نہیں ہے۔ کیوں کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے جس کو امیر بنایا، میرے آقا نے جس کو بڑا بنایا، میرے آقا نے جس کو امام مانا ہے، اب میں نہیں کہ اسے پیچھے کر دوں، جاؤ کامیابی ہمارے لیے ہوگی۔ تو اسی وقت وہ چلے گئے، وہ قافلہ گیا۔ حالانکہ آپ ذرا غور کرو، اب یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا ساتھ میں، اب بڑے لوگ کیا مانیں گے امیر صاحب کی بات؟ اب ان کے دل تو امیر کے ماتحت نہیں، انہوں بولے تو سننے والے نہیں، ایسا ذہن بن جاتا نا۔ اب خود یہ قافلہ جب چلا جائے تو ساتھ میں جا رہے ہیں، جہاد ہے، دعوے نبوت جو کیا تھا اس کو ختم کرنا ہے، سب کو ختم کرنا ہے۔ اب ان کے دل ہی اپنے امیر کے ساتھ نہیں ہے تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ مقابلہ کیسے ہوگا؟ مگر عشاقان رسول جو ہوتے ہیں میرے بھائیو، عاشق رسول جو ہوتے ہیں، ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جن کو امیر بنایا، اب اس کے اندر فتح کیسے نہیں ہو سکتی؟ یہ عشق رسول تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ابو بکر اسامہ کو ہرگز اپنی امامت سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ پھر ادھر بھیجا دیے، وہاں سے فتح حاصل ہو گئی، مسیلمہ کذاب مارا گیا، فتنہ ختم۔ جو دعوے نبوت کیا تھا میں بھی نبی ہوں، ہزاروں کی تعداد میں اس کے ساتھ لشکر تھا، قوت تھی، پاور تھا، اس کا مقام تھا، اس کے بعد دولت تھی، سب کچھ ختم کر دیا مسلمانوں نے۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا جانتے ہو؟ اس کے بعد ادھر فوراً کچھ مسلمان ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے نماز تو پڑھتے ہیں، دیگر ارکان ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک فتنہ شروع ہو گیا۔ ذرا غور کیجئے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت فرماتے ہی ایسے فتنے شروع ہو گئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ان سے میں جہاد کروں گا۔ حضرت عمر پھر آئے، آ کر عرض کرنے لگے اے امیر المومنین، یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ان سے جہاد تو غیروں سے ہوتا ہے، جہاد تو اللہ کے دشمنوں سے ہوتا ہے۔ یہ تو مان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دیگر ارکان مان رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ان سے جہاد کرتے ہو۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک بکری کا بچہ یا سواری کی ایک نکیل وہ حضور کے زمانے میں بیت المال میں جمع کرتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، اگر چھوٹے بکری کے بچے کا بھی انکار کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، بارہا بولتے رہے، بحث ہو رہی ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ جملہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ابو بکر کے سینے کو اللہ نے کھول دیا، اسی طرح میرے بھی سینے کو اللہ نے کھول دیا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی یہ کہنے لگے کہ اب مدینہ خالی ہو جائے گا، کوئی نہیں آپ کے ساتھ رہیں گے، تو آپ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونا تھا کہ پھر 100 صحابہ آپ کے ساتھ گئے۔ وہ جو فتنہ اٹھا تھا زکوٰۃ کے منکرین کا، وہ بھی وہیں پر ختم ہو گیا۔ نبوت کے دعوے دار ختم، زکوٰۃ نہیں تو کتنے، اب ذرا اندازہ کر لو اس زمانے میں کتنے فرقے ہیں۔ اگر اس طرح ہر کوئی آواز اٹھاتا تو اسلام باقی رہتا، سب کو ختم کر دیا۔ قرآن کا مسئلہ آیا، قرآن اس طرح آج ہم مساجد کے اندر اپنے مکانوں میں
دیکھتے ہیں اس طرح یکجا جمع نہ تھا، ایک جگہ اس طرح اٹوں کے اندر، پیپر کے اندر پورا کا پورا مکمل قرآن موجود نہیں تھا، تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی ایک ٹیم متعین کر دی اور یکجا جمع کر دیا قرآن کریم کو۔ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بہت احسانات ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، چونکہ اب یہاں وہ وقت و محل نہیں ہے گفتگو کرنے کا۔ 2.5 برس آپ کی خلافت کا دور رہا، 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ وقت نہیں ہے کہ اور بہت ساری باتیں بیان کرے۔ بزرگوں، ماشاءاللہ جتنے بھی یہاں حاضر ہیں سادات کرام ہیں، اور یہ سادات بیت المال کا مقصود یہ ہے، صرف اور صرف یہ مقصود ہے سادات کی خدمت کی جائے تاکہ اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ اور یہ اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یہ مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف رغبت کریں۔ آج لوگوں کا رجحان یہ ہو چکا، آج سادات کے گھروں میں کئی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی بچی کے ساتھ نام کے ساتھ سید آ جائے ان کے والد کا تو فوراً وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ سادات ہیں۔ فکر کتنی غلط فکر ہے، ذہنیت کتنی خراب ہے۔ یہ ماحول ہمارے اندر بن چکا ہے، اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے یہ تنظیم قائم کی گئی ہے۔ ارے ہماری فکر تو یہ ہونا کہ ایک سید زادی ہمارے گھر میں آ جائے تو ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو جائے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول راضی ہو جائے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو یہ فکر ختم ہوتے جا رہی ہے آہستہ آہستہ، اور لوگ گھبرا کر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں، لیکن اس طرح تحفے تحائف دینے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہیلے کرتے ہیں۔ سید کو زکوٰۃ دے سکتے نہیں مول صاحب، دوسروں کو دے کر دوں تو بیچارے کئی میرے بھائی ایسے ہیں سادات، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، ان تک زکوٰۃ نہیں پہنچ رہی ہے، زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہوا تو اس غرض سے ماشاء اللہ اس کے اندر ہمارے مولانا عبد الرحمن صاحب کی بڑی کوششیں ہیں، ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے، خاموشی سے یہ خدمت انجام دے رہی ہے، اور کوئی دکھاوا مقصود نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ کے رسول راضی ہو جائیں اور یہ انقلاب پیدا ہو۔ اس طرح اس غرض سے آپ کو میرے بھائیوں یہاں بلایا گیا، نہ آپ کی تصویر لی جائے گی، آپ کو یہ جو مال جو تقسیم ہوگا نہ آپ کو بتلایا جائے گا، مگر اس لیے ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں تاکہ لوگ اور رغبت کریں، اس عمل کی طرف رغبت کریں، اس کام کی طرف رغبت کریں۔ اس لیے ہم آپ کو اکٹھا کیے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ عمل ہوگا۔ آپ صرف 5 اور 10 منٹ آپ کو بٹھایا گیا، اس میں کچھ آپ کو مولانا حضرت سے بھی آپ جو ہے واقف ہو جائیں گے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ محترم محمد مصطفیٰ قادری شفیع صاحب کو ہدیہ بیان کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں، اور مولانا حضرت علامہ مولانا حافظ الرحمن ڈاکٹر سید شاہ مولانا صاحب بلانا اور مختصر سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق فضائل بیان کریں گے۔ آپ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب خابہ حسین ٹھہرے، حسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے، یہ چشمہ تو روز ازل سے ہے جاری، شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے، یہ چشمہ تو روز ازل سے ہے جاری، ازل سے ہے جاری، خطا کار بندوں پر لطف مسلسل، شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اب میں بلا کسی تعظیم حضرت العلامہ مولانا حافظ الوطنی ڈاکٹر سید شاہ مرتضیٰ مصری صاحب قبلہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى أولياء أمته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقال تعالى في شان عظمة حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ شہنشین پر تشریف فرما نجم المحدثین مولانا حافظ قاری سید صغیر احمد نقشبندی صاحب
مد ظلہ العالی شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، سادات کرام علماء نظام اور سادات بیت المال فاؤنڈیشن کے ذمہ داران، بہت دیر سے آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، اس لیے زیادہ وقت لیے بغیر مختصراً کچھ عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ مولانا حافظ قاری سید عبد الرحمن صاحب نے ابھی فرمایا کہ میں سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کروں۔ یقیناً یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ کہیں کوئی صرف اہل بیت سے محبت کر کے صحابہ سے دور ہے، تو کہیں کوئی صرف صحابہ سے تعلق جوڑ کر اہل بیت سے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے۔ اللہ کا ہم پر ہمارے بزرگوں کے واسطے وسیلے سے بڑا فضل و کرم ہے کہ نہ ہم اہل بیت سے دور ہو سکتے ہیں، نہ صحابہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پر حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بات حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی عرض کروں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ذکر پاک سے بھی اپنے آپ کو مشرف کروں۔ میں کیوں محروم ہو جاؤں؟ جب مولانا نے کیا ہے تو میں کیوں محروم ہو جاؤں؟ ایک ہی بات عرض کر دیتا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے۔ بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی، ضروری باتیں سماعت کی، فتنوں کو آپ نے روکا۔ ایک خصوصیت ایسی آپ کے پاس اللہ نے رکھی ہے کہ جو صفت، جو خصوصیت کسی اور صحابی میں نہیں، خصوصیت صاف واضح کسی اور کے پاس کی خصوصیت نہیں۔ آپ یاد رکھ لیجئے تاکہ ہمارے دلوں میں عقیدت و محبت کا چراغ جو روشن ہے اس کی روشنی مزید بڑھ جائے۔ حضور کے صحابہ پوری امت میں ایک شان رکھتے ہیں، لیکن صحابیت کیسے ملتی ہے؟ تو حضور کے صحبت پانے سے صحابیت ملتی ہے۔ یہ جو صحبت پانا ہے، یہ صحبت پانا کوئی پیسے، دولت، مال، جائیداد سے حاصل نہیں ہونے والا ہے، بلکہ یہ تو حضور کی حیات ظاہری میں جس نے بھی صحبت پائی وہ صحابی ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ پورے صحابہ میں افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، خلیفہ اول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر سب ہیں، لیکن یہ خصوصیت، ایک ایسی انفرادیت آپ کے پاس ہے، یونیکنیس آپ کے پاس ہے کہ آپ کے 4 جنریشن صحابی ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ کے نام سے جو مشہور ہے، ان کا اصل نام حضرت عثمان ہے، وہ صحابی ہیں۔ وہ اتنے ضعیف ہو گئے تھے کہ آپ فتح مکہ کے موقع پر گود میں اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کیے، تو وہ صحابی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق خود صحابی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیٹیاں سب صحابی، حضرت ام المؤمنین عائشہ تو ام المؤمنین ہیں، حضرت اسماء ہوں، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کی اولاد پوری، تو 3 پشت ہو گئے، لیکن 3 پشتی نہیں، 4تھی پشت آپ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر وہ بھی صحابی ہیں، آپ کے پوترے ابو عتیق محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر وہ بھی صحابی ہیں۔ آپ دیکھیں حضور کی پوری جتنی نظر صحابہ پر، ان میں خاص کیفیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ تو ایک وصف تھا خاص۔ اب آتے ہیں سیدہ کائنات بی بی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عرض کروں، میری کیا اوقات ہے، صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ پوری امت میں خواتین، پوری امت کی خواتین میں سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ علماء کا اس دوران اس معاملے میں الگ الگ اوپینین ہے۔ کوئی حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتا ہے، کوئی
حضرت ام المومن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتا ہے. ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن زیادہ تر جمہور علماء کے نزدیک چونکہ حضور نے خود فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس بنیاد پر جو شان جو عظمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے یقیناً وہ آپ ہی کا حصہ ہے. اور آپ کے بارے میں یہ بات سب کو معلوم ہے، بار بار اس کو سنانے کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سیدنا صدیق اکبر کی خصوصیت آپ سنی، ویسی حضرت فاطمہ الزہرا کی خصوصیت سنی آپ. دنیا کی وہ واحد خاتون ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دنیا میں سب کا نسب اپنے باپ سے چلتا ہے، اولاد فاطمہ کا نسب ان کی ماں سے چلے گا. حضرت فاطمہ سرکار کی لخت جگر ہیں، حضور اتنا پیار کرتے تھے کہ جب حضور حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ اٹھ جاتی تھی. یہ بابا جان کا ادب ہے، احترام ہے، تعظیم ہے، تقدس ہے. لیکن وہ منظر بھی آپ کی آنکھوں میں آ جائے کہ جب مصطفیٰ کریم اپنی جگہ تشریف فرما ہوتے اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا تشریف لاتی حاضر ہوتی ہیں اپنے بابا جان کے پاس، تو حضور احترام تعظیم نہیں شفقت کے طور پر کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال کیا کرتے تھے. تو یہ حضرت فاطمہ کا مقام ہے. حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہے. آپ دیکھیں لوگ آج ہم کو یہ روایتیں سناتے ہیں کہ صاحب ارے وہ کچھ بھی ہوگا صاحب مگر عمل تو کرنا ضروری ہے نا. ایک حدیث ایک صاحب بہت بولے اعملی لا تتقی انا بنت رسول اللہ، کہ عمل کرو بیٹی فاطمہ عمل کرو، میں جو ہے تمہارا یہ مت سمجھو کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں تم بھی عمل کرتے ہو. یہ حدیث سنا ہے ٹھیک ہے، لیکن ابتدائی زمانے کی. لیکن میں آپ سے عرض کروں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مقام سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کیا گیا کیا ہے. حضور واپس تشریف، ابھی آپ نے سماعت کیا، حضور کا آخری مرحلہ ہے، ظاہری حیات سے تشریف لے جا رہے ہیں. تو ام المؤمنین بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ فاطمہ گھر آئی، حضور سے بات چیت ہو رہی تھی، دوران گفتگو میں نے دیکھا کہ فاطمہ رونے لگ گئی اور پھر ایک کچھ ہی دیر میں پھر فاطمہ کے رونا ختم ہو گیا اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بالی آ گئی. اس کے بعد میں نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا فاطمہ کو. تو میں نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امی جان سے کہا، امی ہوتی ہے نا، کہا میں اپنے بابا کا راز میں نہیں بتاؤں گی. بات ختم ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر جب بعد میں حضور کا وصال ہو گیا، بعد میں پوچھا گیا آپ نے اس وقت کیوں رونے اور ہنسنے کا اس وقت مظاہرہ کیا تھا، مسکرانے کا؟ تو حضرت فاطمہ کے ذریعے پتہ چلا کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ اب جو میں بیمار ہوا ہوں رب نے مجھے یاد فرمایا ہے، میں اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانے والا ہوں. جب یہ معلوم ہوا تو حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں. لیکن حضور نے پاس بلا کر فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ اللہ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کے سردار نہیں بنایا؟ پھر بھی نہیں مسکرائے حضرت فاطمہ، پھر بھی نہیں مسکرائے. پھر وہ کون سی بات تھی جس پر آپ تھوڑا اطمینان کا اظہار کیے؟ تو حضرت فاطمہ خود فرماتی ہیں حضور نے فرمایا فاطمہ گھبراؤ نہیں، میرے بعد تم میرے خاندان میں سے جو ملنے آنے والے ہو سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کے ملنے والے ہو. صرف 6 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے. حضور کا وصال ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، 5 مہینے اور 6واں مہینہ شروع ہوا تھا. 6 مہینے پورے نہیں ہوئے. رمضان کی 3 تاریخ کو حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہو جاتا ہے. تو یہ خصوصیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تو یہاں ہو گئی. اب میں آپ سے بتاؤں آپ کو سرکار نے جنتی عورتوں کی سردارنی قرار دیا ہے تو کیا آپ کے عمل کی وجہ سے ہے؟ ہرگز نہیں. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مصطفیٰ کریم سے آپ کی نسبت قریب ہے. نسبتوں کا فیض ہے، یہ نسبتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہی نہیں، حضور کا وہ ارشاد بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا
کل قیامت کے دن سب آئیں گے، لیکن کسی کے لیے خصوصیت نہیں ہوگی۔ جب میری بیٹی فاطمہ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے آئیں گی تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل محشر اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کی آمد ہونے والی ہے۔ تو یہ مقام ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جتنے سادات ہیں، اتفاق سے سادات فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہم، بیت السادات، بیت المال، جتنے سادات ہیں یہ سب کا سب کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، سب کی ماں۔ اور یہی تو شرف ہے حضرت زید، میں زیادہ کیا عرض کروں، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور روایت ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سرکار کی صحبت میں رہے ہیں، سرکار کے ساتھ نمازیں پڑھے ہیں، سرکار کا دیدار کی ہیں، سرکار کے ساتھ آپ نے غزوات میں شرکت کی، کچھ بتائیے۔ تو حضور کی اہل بیت کے بارے میں آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضور فرمائے گئے، یہ ارشاد فرمائے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھرانے والوں کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ ایک بار نہیں فرمایا، 3 بار فرمایا۔ یہ آج اس لیے میں یاد دلا رہا ہوں کیونکہ جو حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، یقیناً وہ تو اپنی یعنی بلانے پر تشریف لائے ہیں، لیکن جو حضرات یہ کام انجام دے رہے ہیں نا، سادات فاؤنڈیشن کا جو کام انجام دے رہے ہیں، عبدالرحمن صاحب قابل مبارکباد ہیں، ان کے گھر والے، ان کے سارے رفقا اور سرپرست فاؤنڈیشن کی بھی میں جو ہے یقیناً شکر گزار کروں گا کہ ان سب پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ حضور کے اس ارشاد کو پورا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اذکرکم اللہ علی بیتی۔ اور بات یہ ہے کہ لوگ کسی نہ کسی بہانے سے، نہیں صاحب وہ زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے کیا؟ ارے میرے بھائی، ایک بڑی سادی سی بات، جو لوگ مالدار ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، زکوٰۃ کتنے % ہے؟ ذرا جی ایس ٹی سے مقابلہ کر کے دیکھیے آپ، جی ایس ٹی 18%، 20% کے قریب ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے تو 100 روپے سے 18 روپے، 20 روپے آپ دے دے رہے ہیں جی ایس ٹی کے نام پہ۔ زکوٰۃ کتنی لے رہا اللہ تعالیٰ؟ 100 روپیز میں سے 2.5 روپے، 2 روپے 8 آنے لے رہا۔ تو زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ 2 روپے 8 آنے، آپ کے پاس کتنا باقی رہ رہا؟ 97 روپیز 50 پیسہ، 97 روپے 50 پیسے آپ کے جیب میں۔ اللہ تو صرف 2.5 روپے لے رہا، وہ 2.5 روپے غریبوں کو دے دیے، لیکن یہ 97 روپے 8 آنے میں سے اللہ کے حبیب کے گھرانے کی خدمت کرنے کے لیے پیسے نکلتے چلے۔ لیکن خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اور قابل تقلید، قابل تحسین کام ہے یہ کہ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا۔ یہ کام بڑھے گا اور بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ لوگ شریعت کے معاملات میں دخل اندازی کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں ہاں وہ سادات کو زکوٰۃ دینا چاہیے، نہیں، سادات کے لیے حدیث پاک ہے، یہی حدیث جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ آگے پوچھا گیا حضور کے اہل بیت کون ہیں؟ تو سرکار کے ازواج مطہرات تو اہل بیت میں ہیں، لیکن اس میں جو اہل بیت کہا گیا، سرکار کے صحابی حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں اہل بیت میں 4 نام لیا۔ وہ 4 نام کیا ہے؟ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ اولاد، حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد۔ حضرت عقیل اور حضرت جعفر دونوں بھائیاں ہیں حضرت علی کے، تو حضرت علی کی اولاد پہ حضرت عقیل جو حضرت علی کے بھائی ہیں ان کی اولاد پہ، حضرت جعفر جو ان کے بھائی ہیں ان کی اولاد پہ، حضرت عباس جو سرکار کے چاچا ہیں ان کی اولاد پر۔ یہ چاروں کی اولاد پر صدقہ منع ہے، صدقہ ان کو نہیں دے سکتے۔ پھر کیا تھا صاحب اصل؟ آپ بولیں گے اس زمانے میں بھی تو نہیں دیتے تھے نا صاحب، اب بھی تو نہیں دے رہے نا۔ تو سنیے، آپ کے کانوں میں یہ بات پڑ جائے تو اس زمانے میں باقاعدہ حکومت کی طرف سے ان کی خدمت ہوتی تھی، خمس ہوتا تھا ان کے لیے، وہ سب ختم ہو گیا۔ تو اب ان کی خدمت کرنا امت کی ذمہ داری ہے، امت کی ذمہ داری ہے۔ اور زکوٰۃ بھی اس زمانے میں، جیسے ابھی مولانا فرمائے، حضرت فرما رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو کوئی حضور کے دور میں ایک بکری کا بچہ بھی دیتا تھا تو اس وقت گورنمنٹ سب سے زکوٰۃ وصول کرتی تھی اور اس کو خرچ کرتی تھی زکوٰۃ، اور یہ خمس وغیرہ بھی۔ تو آج کی دنیا میں جیسے ہم زکوٰۃ کی رقم گورنمنٹ کو نہیں دیتے، زکوٰۃ کی رقم
ڈھونڈ کے جو اس کے مستحق ہیں ان کو دیتے ہیں. اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سادات کرام میں جو مالی اعتبار سے ویک ہیں ان کی خدمت کریں، اور ان کی خدمت کر کے یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ان کے پر احسان کیا، یہ سمجھیں کہ میرے سرکار نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اس کا موقع عطا فرمایا، مجھے اس کا موقع عطا فرمایا. دل کھول کے کیجیے سب، ضرور کیجیے. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں، یہاں جتنے بھی حضرات ہیں سب سادات کرام ہیں، ان سب کی خدمت میں میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں تو مولانا نے فرمایا کہ تحقیق ہو رہی ہے، جا کے سب جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان کی اب حالات ایسے ہیں تو اب تو آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. لیکن جب آپ کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں تو آپ بھی دینے والوں میں شامل ہو جائیے، آپ بھی اپنے آپ کو ادھر شامل کر لیجئے، تاکہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب آپ کو ضرورت تھی تو آپ کے مدد کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے تھے، آپ کا وہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو آپ بھی ادھر آ جائیے اور پھر شامل ہو کر ان کا ساتھ دیجئے. میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. تو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ قابل تقلید اور قابل تحسین کارنامے پر عبد الرحمن صاحب کو، ان کے تمام گھر والوں کو، ان کے سارے رفقا کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور صرف دعا نہیں کروں گا، میں صرف دعا نہیں کروں گا. آج کل لوگ بہت آسانی سے دعا کرتے ہیں اللہ اچھا رکھے. بھائی کچھ عملی کام بھی کرو، کچھ عملی کام بھی کرو، آپ بھی دستے تعاون آگے بڑھائیے. تو میں انشاءاللہ میں یہاں سے پرسوں تفصیلات معلوم ہوئی، میں نے شروع کر دی ہے کوشش، یہاں سے کمپیننگ شروع کر دی ہے، اور ابھی درس تھا وہاں پر بھی اعلان کر کے آیا ہوں کہ آپ حضرات میں سے جو بھی ماشاءاللہ اچھے کنڈیشن میں ہیں وہ لوگ مدد کیجئے ان کی. اور ان کے پاس ماشاءاللہ سب کچھ صاف ستھرے حساب کتاب سب کچھ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو سالانہ بیسس پہ کچھ کر دیتے ہیں، اور وہی جیسے مولانا فرمایا فوٹو کھینچے خلاص برخاست. لیکن یہاں میں کسی کو گرانے کے نہیں بول رہا ہوں، مگر یہاں ماشاءاللہ ہر مہینہ اس کا باقاعدہ اہتمام ہو رہا ہے. اور میں یہاں آنے کے بعد دیکھا، نام جب پڑھا تھا ابو بکر صاحب نام تو میں بولا تھا یہ ابو بکر صاحب کون ہے، لیکن جب یہاں دیکھا تو پتہ چلا آپ سے ہماری بہت پرانی ملاقات ہے. ماشاءاللہ آپ بھی حبیب ہیں، اور پھر آپ کا اس سلسلے میں تعاون، اور ماشاءاللہ اچھے چونک جمع کریں گے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے. الحمدللہ اللہ صحت سے رکھے، عمر دراز کرے. اور اس کام کو، یہ کام عبد الرحمن صاحب کے گھر کا کام نہیں ہے، یہ امت کا کام ہے. اس کام کو بڑھانا ہے، ہم سب اس کے ساتھ ان کے ساتھ شریک ہوں گے. اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہمارے اعمال تو ٹوٹے پھوٹے ہوں گے، لیکن شاید یہی چیز کام میں آ جائے گی. حضور فرمائیں گے دیکھو یہ میری اولاد کے ساتھ یہ لوگ اچھا سلوک کرتے تھے، چلو اللہ کے بارگاہ میں سرکار ہماری سفارت فرمائیں گے اور ہمارا اسی سے بڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سرپرست کو بھی سلامت قائم رکھے، اور جو روح رواں ہے، جو متحرک فعال ہیں عبد الرحمن صاحب، ان کو بھی، اور ان کے سارے یعنی ابو بکر صاحب ہیں، اور صبغت اللہ صاحب ہیں، اور تمام تر جتنے بھی رفقا ہیں، سب کی خدمات کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ سلامت باکرامت رکھے. یہ کام جاری رہے، پھیلتا رہے، اور اس کام کے جیسے چراغ سے جیسا روشنی پھیلتی ہے اللہ، اس چراغ سے اور چراغ جلیں. یہ ایک نہیں، ایسے کئی فاؤنڈیشنز کھلیں تاکہ یہ دیکھ کر جو تکلیف ہوتی کہ لوگ برقعے پہن کر کیا کیا انہیں دستے طلب دراز کرتے ہیں، اللہ ان ساری چیزوں سے ہم سب جان کر بوجھ کر بھی کچھ کرتے نہیں. اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری خدمات کو قبول فرما. خاص طور سے حافظ صاحب کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، ان کے بڑوں کو سلامت رکھ، اور ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ. نہیں تو آؤ نا ایسا کر وہ حدود بات جی مقرر کی بات. اللہم صلی علی سیدنا محمد و
وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. مولا کریم ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما لے. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو، خطاؤں کو، جرم کو معاف فرما دے. پروردگار عالم، یہ جو تنظیم سادات بیت المال جو قائم کی گئی ہے مولا، ان کے ذریعے سے جو کام ہو رہا ہے، سادات کی خدمت کا کام ہو رہا ہے مولا، اسے قبول فرما لے، اس میں ترقی عطا فرما. اے پروردگار عالم، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا کریم تو اپنے فضل سے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہماری جو جھولیاں خالی ہیں مولا، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. تجھے واسطہ ہے تیرے نبی کی ان دعاؤں کا جو مکہ کی دھرتی پر، مدینہ کی گلیوں میں اپنے ہاتھ اٹھا کر پیارے پیارے آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے، لبھائے مبارک ہلاتے، ہم گناہ گار امتیوں کو یاد کرتے. وہ کتنی پیاری مقبول دعا ہوگی، تیری رحمتیں اتر رہی ہوگی، ہمارے نبی ہم گناہ گاروں کو یاد کر رہے ہوں گے. اس دعا کا واسطہ ہماری جھولیوں کو بھر دے اپنی رحمت سے مولا، ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. یہاں جتنے بھی میرے بھائی ہیں مولا، سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. جتنے لوگ اس تنظیم، اس کمیٹی کی مدد کر رہے ہیں، سادات کی مدد کر رہے ہیں مولا، انہیں دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. پروردگار عالم، اس تنظیم کو، اس تحریک کو اور ترقی عطا فرما. اس کا فیض خوب سے خوب جاری و ساری فرما دے مولا. ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما، اس عمل کو قبول فرما لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ. डेढ़ हफ्ते से चल रहा था सर्दी